سیدہ فاطمہ جب تیرا قافلہ سیدہ فاطمہ سب جھکائیں گے سر حشر میں آئے گا سب جھکائیں گے سر حشر میں آئے گا سب جھکائیں گے سر حشر میں آئے گا جب تیرا قافلہ سیدہ فاطمہ جب تیرا قافلہ سیدہ فاطمہ جب تیرا قافلہ آپ سارے باپ کھڑے ہو جائیں ذرا محبت کے ساتھ نعرہ تکبیر سارے دوست کھڑے ہو جائیں اور یہ راستہ چھوڑ دیں حضور قبلہ شادی کی آمد آمد ہے ذرا محبت کے ساتھ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری حیدر 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 دونوں ہاتھ اٹھا کے شادی کا استقبال کریں حیدر 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 خیر سمندر حیدر 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 علی علی اور مولا مولا بولے گا حیدر حیدر علی علی مولا مولا بولے گا عشق علی میں پاک لہو کا قطرہ قطرہ بولے گا حیدر 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 حیدر
سنیوں کا شہنشاہ 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 اب دونوں ہاتھ اٹھاؤ مل کر بولو حیدر 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 قبلہ شاہ جی کی زیارت کرتے ہوئے یہ اشعار سنیے گا. ہاں وہ کتنے خوشبخت ہیں جو ذکر علی کی محفل سجا رہے ہیں. وہ کتنے خوشبخت ہیں جو ذکر یہ علی کی محفل سجا رہے ہیں. لوگوں کرم ہے کرم ہے یہ کرم ہے ان پر میرے نبی کا کل ایمان آ رہے دری. کرم ہے ان پر میرے نبی کا جو ذکر حیدر سنا رہے ہیں. کرم ہے ان پر میرے نبی کا جو ذکر حیدر سنا رہے ہیں. فرمان رسول اللہ میں جس کا مولا ہوں اس کے مولا علی ہے. سن لو میرے صحابہ غدیر خم میں علی کا بازو غدیر خم میں علی کا بازو اٹھا کے آقا بتا رہے ہیں. نعرہ حیدری غدیر خم میں علی کا بازو اٹھا کے آقا بتا رہے ہیں. اور اپنے مقدروں پر رش کرتے ہوئے شعر دیکھیے گا. ہاں جو ذکر حیدر کو سن کے اچھلے نہ ان پہ ہونا حیران کیوں کہ علی والو جو ذکر حیدر کو سن کے اچھلے نہ ان پہ ہونا حیران کیوں کہ حدیث سرکار کے مطابق وہ اپنے شجرے بتا رہے ہیں. اور میں اور آپ کرم ہے ان پر میرے نبی کا جو ذکر حیدر سنا رہے ہیں. الحمدللہ عالم اسلام کی انتہائی خوبصورت شخصیت، دنیا علم و ادب کا ایک بہت بڑا نام، ایک قد آور شخصیت، مفکر اسلام، مفسر قرآن، کروڑوں دلوں کی دھڑکن، پیر طریقت، رہبر شریعت، استاد الاساتذہ جناب محترم حضرت قبلہ پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ تشریف فرما ہوئے. اپنی طرف سے محترم جناب قاضی عبدالرؤوف صاحب کی طرف سے، جملہ انتظامیہ کی طرف سے قبلہ شاہ جی کا خیر مقدم. اللہ رب العالمین قبلہ شاہ صاحب کا سایہ رحمت امت مسلمہ پر، جماعت اہل سنت پر ہمیشہ قائم اور دائم رکھے، اور قبلہ شاہ صاحب کے فیض سے الحمدللہ میں اور آپ سب فیض یافتہ ہوتے رہیں. میں گزارش کروں گا
قبلہ شاہ جی کے منظور نظر محترم جناب ملک محمد آسم اعجاز اوان صاحب منقبت کے 2 سے 3 اشعار قبلہ شاہ جی کے موجودگی میں پیش کریں گے، اور انشاءاللہ عزوجل میں اور آپ صاحب قبلہ شاہ جی کے خوبصورت اور دل نشین اور خوبصورت ترین جملوں سے مستفیض ہوں گے۔ محترم جناب بھائی ملک محمد آسم اعجاز صاحب۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ 3-4 اشعار حضور مولا علی پاک کی منقبت کے اور حاضری میں اپنی مکمل کرتا ہوں۔ قبلہ شاہ جی کے رخ روشن کی زیارت کیجئے اور ذکر مولا کائنات سماعت کیجئے۔ لاکھوں کروڑوں باتوں کی یہ ایک بات ہے، لاکھوں کروڑوں باتوں کی یہ ایک بات ہے، حق ہے علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ ہے۔ حیدر حیدر کی صدا میں سارے شامل ہو کے کہیں گے کہ شیر خدا داماد پیمبر حیدر 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 شیر خدا داماد پیمبر حیدر 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 نبی کے دل پر ہم سب کے راہبر، ذرا ہاتھ اونچا کر کے حیدر 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 بولنا میں نے جب سیکھا تھا، ماں نے میری یہ مجھ سے کہا تھا، بولنا میں نے جب سیکھا تھا، ماں نے میری یہ مجھ سے کہا تھا، بولو بیٹا جان لگا کر حیدر 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 حیدر، بولو بیٹا جان لگا کر حیدر 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 میری وصیت یاد یہ رکھنا، قبر کے باہر تم سب کہنا، میری وصیت یاد یہ رکھنا، قبر کے باہر تم سب کہنا، اور خود میں کہوں گا قبر کے اندر حیدر 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 حیدر، خود میں کہوں گا قبر کے اندر حیدر 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 حیدر، ذکر علی پر پابندی تھی، لیکن زینب ایسے بولی
گونج اٹھا دربار کے اندر حیدر حیدر. ایک مرتبہ جتنے دوست بیٹھے ہیں یا کھڑے ہیں ذرا 5 سیکنڈ کے لیے ہاتھ اونچا کر کے سب نے کہنا ہے حیدر 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 حیدر. اور آخری شعر لیکن پوری توجہ سے سنیے گا. ہم کو سکھایا ذکر حیدر شاہ جی کا احسان ہے ہم پر. ہم کو سکھایا ذکر حیدر شاہ جی کا احسان ہے ہم پر. راضی ہوئے ہیں ہم سے پیمبر حیدر 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 حیدر. کوئی زبان چپ نہ رہے, کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے, ذرا مل کے حیدر 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 حیدر. جزاک اللہ. حضرات گرامی قدر آپ اور میں اس وقت زیارت کر رہی ہیں حضور مفکر اسلام مفسر قرآن حضرت علامہ پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ. میں اور آپ مستفیض ہونے جا رہے ہیں قبلہ شاہ جی کی خوبصورت گفتگو سے. بڑی محبت کے ساتھ آپ ایک نعرہ لگائیں, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. قد کے بولے نعرہ حیدری. جو کھڑے ہیں وہ بھی ہاتھ اٹھائیں, جو بیٹھے ہیں وہ بھی ہاتھ اٹھائیں. نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. شیشہ جام علی, روح کے درپن میں علی, میری دھرتی پہ برستے ہوئے ساون میں علی. میر حمزہ کی قسم گل نہ کلی نکلے گی, دل بھی چیرو گے تو تصویر علی نکلے گی, دل بھی چیرو گے تو تصویر علی نکلے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چونکہ جو یہاں کے ساتھی ہیں وہ ہم سے زیادہ شاہ جی کی فکر کو سمجھتے ہیں کہ شاہ جی جہاں بھی جاتے ہیں وہاں قرآن پاک کے نسخے شاہ جی نے خود ترجمہ کیا ہے قرآن کا, وہ شاہ جی تقسیم فرماتے ہیں. تو ان ساتھیوں نے 10 ساتھیوں کا انتخاب کیا ہے, تو ان کے نام میں جلدی لیتا ہوں, وہ آئیں اور قبلہ شاہ جی کے دست مبارک سے قرآن مجید لے لیں. سب سے پہلے سید محمد علی شاہ صاحب مسلم الائٹ سکول کلر سیداں سے, آپ تشریف لیں شاہ جی. آپ قرآن قدیر احمد صاحب وائس پرنسپل ہیں سپر ونگز کالج کلر سے, آپ بھی تشریف لیں. علامہ وقاص حبیب کیانی صاحب جامع مسجد پنڈوری چوک پنڈوری سے, آپ بھی تشریف لے آئیں. علامہ فخر نوید صاحب خطیب مرکزی جامع مسجد چوک پنڈوری, آپ بھی تشریف لے آئیں. علامہ حافظ محمد وقاص احمد صاحب, آپ بھی تشریف لے آئیں. حافظ طیب طاہر صاحب, آپ بھی تشریف لے آئیں. ایس پی ریٹائرڈ راجہ طاہر صاحب, آپ بھی تشریف فرما ہیں, آپ بھی تشریف لے آئیں. سید عمر شاہ صاحب گیلانی, سید صابر شاہ صاحب,
اب انتہائی ادب کے ساتھ نوید شاہ صاحب تشریف لے. اب انتہائی ادب کے ساتھ میں دعوت خطاب پیش کرتا ہوں اپنے مرشد و مربی، ہادی و رہبر، قائد ملت اسلامیہ، حضور مفکر اسلام علامہ سید ریاض حسین شاہ صاحب آپ سے مخاطب ہوتے ہیں. زوردار نعرہ لگائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، خلافت راشدہ، خلافت راشدہ، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على سید المرسلین وخاتم النبیین وعلى آل الطاہرین الطیبین واصحابہ اجمعین. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی وسلم علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ. حمد و ثنا کے بعد قابل صد احترام علماء کرام، مشائخ اعظام، سادات کرام، محبت و وفا، عزیزان محترم، آپ جانتے ہیں کہ آج میری اور آپ کی شرکت کلر سیداں سے آگے ایک اور مقام پر ہے. یہ گھر اور یہ بستیاں دراصل میری پرانی یادوں کی امین ہیں. آپ لوگوں کی وفائیں اور محبتیں میری نسل بھی بعون اللہ الوہاب یاد رکھے گی. ایک کوشش ہم نے ماضی میں 36 سال پہلے کی تھی. سیاست میری بھی نہ رہی اور جنہوں نے مجھ سے الیکشن جیتا ان کی بھی نہ رہی. لیکن مجھے اپنے جد امجد کی طرف سے جو تحفہ قرآن کی صورت میں ملا تھا وہ آج جب تقسیم ہو رہا ہے تو میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آخرت جن کی ضائع ہوئی ہوگی لیکن اللہ نے میرے ساتھ چلنے والوں کی آخرت ضائع نہیں کی ہے. ہم سب حق اور سچ کی راہ کے مسافر ہیں. بس چند نصیحتیں میری ذہن میں رکھیں، پھر ہم دعا کر کے آگے چلیں. کہ اسلام نے ہم سب کو ایک
جینے کا طریقہ سکھایا، زندہ رہنے کا ایک راستہ دیا۔ سید محمد حوا ایک سیرت نگار ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ سب سے پہلے انسان کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس کی شخصیت اچھی ہو، نکھر جائے، اس میں حسن آ جائے۔ اس کو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ تدبیر شخصیت سے تعبیر کرتے ہیں۔ رسالت نام صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے قدموں میں بیٹھنے والوں کا احسان ہے کہ انہوں نے شخصیت کو اچھا بنانے کی تدبیریں سکھائیں، طریقے سکھائے۔ دنیا میں بہت سے مذاہب ہیں، لیکن بچے کئی مذہب ماننے والوں کو اپنے مذہب کا معنی ہی نہیں آتا۔ مسلمان منفرد قوم ہے کہ اس کو جب نمونہ دیا گیا تو کہا گیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے سامنے ایک ایسی حسین نمونہ کی شخصیت رکھی جا رہی ہے کہ تم ان کو اپنا لو تو تمہاری شخصیت حسین ہو جائے گی۔ یہ تدبیر ہے، اور جو تدبیر دے وہ مدبر ہوتا ہے۔ جس وقت میں آپ جانتے ہیں کہ میں نے الیکشن 600 روپیہ کے ساتھ شروع کیا، مجھے اللہ نے حسن گفتاری کی دولت دی تھی کہ جس سے آج ایئر مارشل اصغر خان کا جو فیصلہ ہوا، اس میں نے کہا ہم نے 16 سیٹوں پر ہم نے ریزلٹ بدلے تھے، ایک حلقہ 39 بھی تھا۔ تو جب سپریم کورٹ میری گواہ بن گئی ہے تو آپ سب کو بھی مبارک ہو۔ لیکن میری بات سنیں کہ شخصیتوں کو حسن دینے کا جو نمونہ ہے وہ کسی اور کے گھر کا نہیں ہے، وہ زہرا کے گھر کا ہے، کسی اور کے گھر کا نہیں ہے، وہ زہرا بطول کے گھر کا ہے۔ تو مجھے کاٹو گے تو یہ جو سید بیٹھے ہیں ان میں سے کوئی شامل کرنا پڑے گا، انہیں بھی کاٹو گے تو داتا صاحب کو شامل کرنا ہوگا، انہیں بھی کاٹو گے تو غوث پاک کو شامل کرنا، انہیں بھی کاٹو گے تو غریب نواز کو شامل کرنا۔ اگر ساروں کو بھی کاٹ دو تو حیدر تو آ ہی جائے گا، حسن یہ کوئی بات نہیں، یہ کوئی بات نہیں۔ یہ میتھمیٹکس جس وقت ہم پڑھاتے تھے یا آپ پڑھتے تھے تو ایک ہوتا ہے بریکٹ، کہتے ہیں جی A + B into A - B، تو بریکٹ دیتے ہیں آپ، پھر آگے جب آپ حل کرتے ہیں تو بریکٹ جو ہے وہ بات کو کھولتا ہے۔ تو مجھے اعزاز حاصل ہے کہ میں ہر دور کے بریکٹ کھولتا رہا ہوں۔ جس زمانے میں لوگ یا رسول اللہ نہیں سمجھتے تھے، میں نے ہی بریکٹ کھولا تھا
اور یا رسول اللہ کی صدائیں گونجی تھیں، اور گلی گلی یہ ترانے گونجے تھے کہ نبی کا جھنڈا لے کر نکلو اور دنیا پر چھا جاؤ۔ میں آج بھی اس موقف پر قائم ہوں، میں آج بھی اس موقف پر قائم ہوں۔ میری نسل کا ایک خون کا قطرہ بھی باقی رہے تو وہ اس مسلک پر قائم ہے، اللہ کے فضل سے قائم ہے۔ بچے جس وقت پھر میں نے دیکھا کہ بریکٹ لگ گئی ہے، لوگ حیدر قرار سے کوئی بغض رکھتے ہیں اور کوئی مانتے ہی نہیں ہیں، کوئی خدا سے جا ملاتے ہیں، کوئی آگے بڑھ جاتے ہیں، کوئی پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ تو مجھے بریکٹ کھولنے کی ضرورت پڑی، میں نے گلی گلی کرا دیا حیدر 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 حیدر۔ اس نے شخصیت کے یہ منابع ہیں، یہ چشمے ہیں، یہ بگانے نہیں ہیں۔ خلفائے راشدین بھی ہمارے ہیں۔ میں نے ان بچوں کو سکھایا کہ جہاں حیدر حیدر کا نعرہ لگاؤ، خلفائے راشدین کا نعرہ بھی لگاؤ، تاکہ نہ ہم پل سے ادھر گریں نہ ادھر گریں، ہم سیدھے حضور کے قدموں میں گریں۔ عالی جناب، اس کے بعد بچی ہوتی ہے تدبیر گھر۔ رسالہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ گھر کس طرح سنبھلتے ہیں۔ اتنا امپورٹنٹ جو عنوان ہے کہ آج مغرب کے اندر جو سب سے زیادہ مسلمانوں سے تکلیف ہے وہ آئلی نظام سے ہے کہ ان کا بچہ ماں کو ماں جی کیوں کہتا ہے، باپ کیوں کہتا ہے، ان کو اپنے پیو ملتے ہی نہیں ہیں کہ ہمارے ابے کدھر ہیں، اور ہمیں سبق یہ دیا جاتا ہے تمہاری تو جنت ہی ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ یہ جو گھر کا نظام دیا ہے، تدبیر دی ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے۔ تو گھر کا نمونہ گھر ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنے گھر کو اچھا گھر بنانا چاہتے ہیں تو حضور کا گھر تو دیکھنا ہو۔ آپ حضور کا گھر نہیں دیکھیں گے تو تدبیر گھر کیسے ہوگی؟ مانتا ہوں گھر میں امہات المومنین ہیں، امہات المومنین کو بھی دیکھیں، ادب کریں، عزت کریں، لیکن حضور کے اسوہ کی اس باب میں آپ نقل نہیں کر سکتے، ان کا حکم مان سکتے ہیں۔ حکم یہ ہے کہ 4 تک کی شادیاں کرو، دیکھنا نہیں، وگرنہ 11 کرو گے تو کوڑے پڑیں گے۔ کسی امتی کو یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اتنی شادیاں کرے جتنی شادیاں حضور نے فرمائیں۔ اس باب میں اسوہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ گھر میرا ہے لیکن اسوہ علی اور فاطمہ کا ہے، اسوہ علی اور فاطمہ کا ہے، زہرا کا ہے، بطول کا ہے۔ میرے دوستو جو بطول ہی کو نہ پہچانے، پتر معاف کرنا، مثال اچھی نہیں ہے، اللہ مجھے معاف کرے، اس بات کو ادھر ہی چھوڑ دو۔ گھر میں رکھا ہوا گلاب کی شاخ بھی ہو نا تو بندہ اس کو بھی صبح اٹھ کے پکڑ کے سونگتا ہے، چومتا ہے کہ یہ میرے آنگن میں اگا ہوا گلاب ہے۔ تو جو گلاب نبی کے آنگن میں اگے، جس کو زہرا کہیں، جس کو بطول کہیں، ان کے بارے میں میلے لفظ نہیں کرنے ہوں گے۔ نام فاطمہ کا ہے لیکن نعرے حیدر 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 کے ہیں۔ اس کے بعد بچے تدبیر گھر کے بعد تدبیر معاشرہ ہے
کہ جس سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں، پڑوسی ہیں، جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، دوست ہیں، رشتہ دار رہتے ہیں، جس جگہ ہم رہتے ہیں وہاں محلے دار ہیں، کسی سے ہم نے تجارت کی لین دین کرنی ہوتی ہے، کسی کو مال دینا ہوتا ہے، کسی سے قرض لینا ہوتا ہے، کسی کو قرض دینا ہوتا ہے، یہ ایک پوری تدبیر ہے۔ اس کے لیے مدبر شخص چاہیے۔ اللہ نے کہا اس کے لیے نمونہ بھی میرا رسول ہے۔ مدبر شخصیت بھی حضور ہیں، مدبر خانہ بھی حضور ہیں، اور مدبر سوسائٹی بھی حضور ہیں۔ معاف کیجیے میں جلدی پہنچ جاتا ہوں، میں زیادہ لمبا نہیں کرتا، وگرنہ تقریر تو میں ادھر ہی پوری کر سکتا ہوں۔ معاشرہ کے بعد ہوتا ہے تدبیر ملک ہوتا ہے۔ اپنے ملک کے بارے میں تدبیر کی جائے، اپنا ملک مضبوط ہو جائے، اپنا ملک اچھا ہو جائے۔ اس بات کو میں لمبا نہیں کرتا۔ جس زمانے میں جو کچھ ہونا تھا وہ اس زمانے میں نہ کیا گیا، بعد میں کیا گیا۔ ہماری باتوں کو لوگوں نے طفل گفتگو سمجھی اور علماء کو اہمیت نہ دی گئی۔ وہ محرابوں میں چیختے رہے، مسجدوں کے اکاؤنٹ بند کر دیے گئے، مدارس کو کلوز کر دیا گیا، اور دین مبین کو پسے دیوار کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس کے پیچھے کون سے لوگ تھے؟ یہ عنوان طویل ہے، میں نہیں کر سکتا، میں نے تفسیر میں سب کچھ لکھ دیا ہے۔ مجھے الیکشن آنے کا سب سے بڑا اللہ نے فائدہ دے دیا۔ جس دن میں آ رہا تھا تو میں نے رات خواب میں دیکھا، کچھ مغموم سا تھا، تو مجھے آواز آئی، بتا نہیں سکتا کس نے آواز دی، اللہ تم سے اس سے بڑا کام لے گا۔ میں انتظار ہی میں رہا کہ اللہ نے کیا بڑا۔ پھر قرآن مجید کا 3 زبانوں میں ترجمہ ہوا میرا، ایک زبان نہیں 3 زبانوں میں ترجمہ کیا میں نے قرآن مجید کا، اور 14 جلدیں میری قرآن مجید کی تفسیر کی پرنٹ ہو گئی ہیں۔ تو میں نے مدینہ کی طرف منہ کر کے سمجھ گیا، حضور آپ نے جو میری جھولی میں ڈالا ہے کسی کی جھولی میں نہیں ڈالا، وہ کسی کی جھولی میں نہیں ڈالا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ہدیات اور یہ عطیات مجھے نصیب کیے۔ یہ بھی تو کرم ہے۔ 75 سال میری عمر ہو گئی ہے، 75 سال کا میں بوڑھا ہوں۔ میں ایک زمانے میں جب تمہارے پاس جوانی میں آتا تھا تو شعر پڑھتا تھا کہ ثنائے سرور کونین میں اتنا اثر دیکھا کہ میری پیری زلیخا کی جوانی ہوتی جاتی ہے۔ تو آج مجھے اینٹی کینسر کے انجیکشن لگے ہوئے ہیں، اور وہ انجیکشن لگے نا تو بندے کو کیمو جس وقت ہو تو وہ تو بستر سے ہل نہیں سکتا، لیکن میں مصطفیٰ کا قرآن بیان کر رہا ہوں۔ یہ اللہ کا کرم نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ اللہ کی مہربانی نہیں تو اور کیا ہے؟ میرے دوست، حسن معاشرہ کے بعد حسن ملک چوتھی چیز ہے۔ میں پنجتنی ہوں، بس 5ویں چیز بیان کروں۔ آپ بھی پنجتنی ہیں۔ یہ ایک مولوی صاحب ہیں، غامدی ان کو کہتے ہیں، انہوں نے ادھر کینیڈا میں جا کر کے روز لوگوں کو بھٹکاتے ہیں کہ پنجتن پاک کوئی چیز نہیں، پنجتن پاک نہیں۔ بے حیائی کی انتہا دیکھو کہ پنجتن پاک میں تو حضور خود ہے، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات خود ہے۔ اور جو آدمی رحمت عالم کی ذات سے انکار کرے اس کے ایمان کے ساتھ کیا بنتی ہے؟ میرے بچے، آج نہیں تو کل تمہیں ان پیراسائٹ، کاکروچ اور ارتھ ورمز جو ہیں ان کا کلہ کما کرنے کے لیے یہ نعرہ لگانا ہوگا، حیدر 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 حیدر۔ یہ راستہ ہے۔ معاف کیجیے، ہم لوگ جب حیدر کرتے ہیں تو ابو بکر صدیق کی
ہم توہین نہیں کرتے، وہ ہمارے پیر و مرشد ہیں۔ میں تو نقشبندیہ سلسلے میں بیعت کرتا ہوں، ہمارے تو پیر و مرشد ہیں، لیکن ان کے پیر و مرشد ہونے کا معنی یہ نہیں ہے کہ علی پیر و مرشد نہیں ہے۔ داتا صاحب کشف المحجوب جب شروع کرتے ہیں تو صحابہ کے باب میں 4 نام لکھتے ہیں، پھر آل بیت کا عنوان قائم کرتے ہیں۔ تو آل بیت میں پہلا نام حضرت حسن المجتبیٰ کا نام لکھتے ہیں، پہلا نام ہی حضرت حسن المجتبیٰ۔ آج ہی کشف المحجوب پڑھیں، اس میں جو پہلے 4 صحابہ کے نام کا آخری پیراگراف ہے، اس کے اندر آپ لکھتے ہیں کہ ہم خلفائے راشدین کو مانتے ہیں، لیکن جملہ آل طریقت دنیا میں جتنے بھی ہیں، خواہ وہ نقشبندی ہیں، خواہ وہ چشتی ہیں، خواہ وہ قادری ہیں، خواہ وہ سہروردی ہیں، خواہ وہ شاذلی ہیں، خواہ وہ ابن عربی کو مانتے ہیں، خواہ وہ سلسلہ مالویہ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، خواہ وہ سلسلہ غزالیہ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، سب ہم حضرت علی کے مقلد ہیں، سب ہم حضرت علی کے مقلد ہیں۔ اب جو سلسلوں کو مانتا ہے وہ ہاتھ کھڑا کرو، جو سلسلوں کو مانتا نہیں مانتا، میں کچھ بھی نہیں کہتا بھائی۔ مجھے تو پرسوں ایک افسر نے ٹائم لیا مجھ سے لینے کے لیے، تو ساتھ ہی کہنے لگا میں اہل حدیث ہوں تو آپ مجھ سے مل لیں گے؟ میں نے کہا جی میں تو خوشی سے مل لوں گا۔ انہوں نے کہا مجھ سے بھی مل لیں گے؟ میں نے کہا جی میں آپ سے بھی مل لوں گا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کس شوق میں مجھ سے مل لیں گے؟ میں نے کہا آپ حیدر کر لیں گے، اور میں شوق میں مل لوں گا۔ اگر کوئی بندہ کسی بھی سلسلے سے ہو، پتر میرے ممدوح کا نام لے، محبوب میرے کا ذکر کرے، سجن میرا ہو، تو سنگیاں دا جڑا گلزار ہوندہ ہے وہ دے وچوں بندہ جناب تنبے بھی چڑھتا ہے، جناب سنگیوں کا جو باغ ہے اس میں سے وہ تنبے چنتا ہے۔ کہ میاں صاحب کھڑوی رحمت اللہ علیہ تعالی اس کی طرف اشارہ فرماتے ہیں، بچے 5ویں تدبیر ہے تدبیر عالم، پوری دنیا میں مسلمانوں کو کیسے جینا چاہیے۔ میں اپنے سے بڑی بات نہیں کرتا، اس میں ممالک اسلامیہ کی تدبیریں قابل قدر ہیں، وہ اچھا سوچتے ہوں گے، اللہ بلاد المسلمین کی حفاظت کرے، میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں۔ لیکن جو مدبر عالم ہے وہ ہوگا جو پورے عالم کے لیے تدبیر کرے۔ معاف کرنا، جو صحابہ ہیں وہ تو 110 ہجری تک رہ گئے ہیں، اس کے بعد صحابی نہیں چلے ہیں۔ آخری صحابی جن کا وصال ہوا وہ 110 ہجری میں، لیکن جس وقت وہ فرقہ جو دجال کا نکل کے محمد کے دین کو مٹانے کے لیے آئے گا، کس کا بیٹا میدان میں نکلے گا؟ کس کا بیٹا میدان میں نکلے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے یا مدبر عالم مصطفیٰ ہے، یا مدبر عالم حیدر کی اولاد ہے۔ ساروں کے نام نہیں لے سکتے، ایک کا تو لے سکتے ہیں، حیدر حیدر حیدر۔ خوش رہو آباد رہو۔ میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی تقریر کر دی، پورا خطاب کر دیا۔ ویسے قاضی یہاں کے سیانے بڑے ہیں، کہتے ہیں ہم لاؤڈ سپیکر آپ کو پکڑا دیں، آپ مرضی ہے دعائی کر دیں، آپ مرضی ہے جو کر کے چلے جائیں۔ اب ان کو پتہ ہے کہ میرے دوست بنا ٹھنا کے سٹیج لاؤڈ سپیکر کسی مقرر کے ہاتھ میں دے دینا، کہنا آپ مرضی ہے آپ جو کچھ کر لیں۔ اس کی مرضی کیوں آ سکتی ہے؟ اس کی مرضی یہی ہو سکتی ہے کہ کوئی بات تو حضور کے سنا دے، جو بات ان کے لیے نمونہ ہو، اس کو وہ یاد رکھیں۔ میری ٹوٹی پھوٹی یادیں باتیں اپنے دل میں رکھنا، بچے اپنے بچوں کو پڑھائیں۔ شکر الحمدللہ کہ میں سیاست کے لیے ان گھروں میں داخل ہوا تھا۔ کتنے قاضی جو ہیں اب وہ چشمہ آب بن گئے، علماء بن گئے، پوسٹ گریجویشنیں کر لیں، انہوں نے ایم اے کر لیے، ایم فل کر لیے، پڑھ لیے۔ میرے خیال میں اگر
بندہ پانی پینے کے لیے جائے یا کہتے ہیں کہ آگ لینے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کی اللہ نے ان کو پیغمبری دے دی. پیغمبری تو اب حضور کے بعد ختم ہے، لیکن حضور کی آل کی غلامی تو ہو سکتی ہے نا، ان کی نوکری تو ہو سکتی ہے. بچے میں تو دعائی دے سکتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن کی فکر دے دے، آل پیغمبر کی نوکری دے دے، اور جو بڑے ہیں امت کے ان کی عزت کرنے کی توفیق دے دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار. یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. یا اللہ یہ جتنے دوست آئے ہیں، کوئی پرانے ہیں، کوئی نئے ہیں، کوئی جانتے ہیں، کوئی نہیں جانتے، یا اللہ عاجز مسکین کی دعا ہے ان کے لیے کہ یا اللہ تعالیٰ سب کی جولیاں بھر دے، یا اللہ سب کے گناہ معاف کر دے، یا اللہ سب کی اولادوں کو سنوار دے، یا اللہ سب کے گھروں کو بابرکت کر دے. ان کے بچوں کو یا اللہ حضور کی تعلیمات کا امین بنا دے. ان بستیوں ان گاؤں کے اندر یا اللہ تعالیٰ دین اسلام کے درخت سبز پیدا فرما جن کے ساتھ پھل لگے تو قیامت تک لوگ کھائیں. اللہ سب کی حاجتیں پوری کر. بوڑھے بوڑھے سادات دیکھے، بزرگ دیکھے، ان کو دیکھ کر دل خوش ہوا. یا اللہ ان کی سرپرستیاں معاشرے پر قائم دائم رکھ، پریشانیاں سب کی دور فرما. وصلی اللہ تعالیٰ